یہاں سے قافلہ گزر رہا تھا ملتان کی سرزمین سے، اور سمندر سے ہوتا ہوا یہاں پر راجہ دائر کی حکومت تھی، اور اس نے مسلمان عرب عورتوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا میں ان کو کنیز باندیاں بناؤں گا۔ کسی طرح عرب عورت نے کسی نے خط لکھ کر مسلمان حکمران حجاج بن یوسف کو اس وقت بھیجا، اور حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم انسان تھا جس نے لاکھوں مسلمانوں جن میں تابعین بھی شامل تھے ان کو شہید کروایا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کا اتنا جذبہ رکھتا تھا۔ جب اس کے پاس خط پہنچا، وہ کرسی میں بیٹھا ہوا تھا، خط پڑھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور کرسی کے آس پاس چکر لگانے لگا اور کہا کہ میرے اوپر تو کھانا پینا حرام ہے جب تک میں اس بہن کی آواز پر لبیک نہ کہوں۔ اس بہن نے یہی لکھا تھا کہ کیا مسلمان حکمران غفلت میں پڑ گئے، ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی کہ راجہ دائر نے ہماری کشتی کو یرغمال بنایا اور ہمیں کنیز بنانے کے چکر میں ہمیں انہوں نے گرفتار کیا ہے، کوئی ہے ہماری آواز پر لبیک کہنے والے۔ اسی وقت حجاج بن یوسف نے کہا بہن میں حاضر ہوں، لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں۔ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ داخل ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر کئی فضیلتیں اور کئی عنوانات تواریخ کی روشنی پہ موجود ہیں۔ سر دست خداوند عالم بارگاہ الہی میں یہ فضل کرم عنایت اس انسان پر کہ اس نے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا تھا، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ماہ شوال میں کئی خصوصیات اور خوبیاں اور فضیلتیں احادیث میں تواریخ میں موجود ہے۔ ایک فضیلت تو یہ کہ شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدوں میں سے ایک عید یعنی عید الفطر کا دن نصیب فرمایا، جو خوشیوں سے لبریز ہے اور مغفرتوں سے بھرا ہوا ہے، جس پر خداوند عالم خود فرماتے ہیں کہ آج عید کے دن اپنے گھروں میں ایسے لوٹو مغفور لہم کہ تم سب کی مغفرت کر دی گئی، تم سب کی معافی کر دی گئی، اور تم سب کی بخشش ہو گئی، اور ایسا ہے جیسے روحانی طور پر ان کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ یہ ماہ شوال کی فضیلت، اور ابن ماجہ کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ رمضان مبارک کا اعتکاف رہ گیا تھا، اس اعتکاف کی قضا نبی علیہ السلام نے شوال کے مہینے میں کی ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ مکرم محترم اور فضیلتوں سے بھرا ہوا۔ اور پھر اس مہینے کے اندر عوام میں بالخصوص ایک بات چلی ہے کہ 6 روزے رکھنا، 6 شوال کے 6 روزے رکھنا۔ علماء دین بھی احادیث بیان کرتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنا پورے سال کے برابر اس کو ثواب مل جائے گا۔ 30 دن رمضان کے اور 6 دن شوال کے، یہ 36 دن ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 کے برابر ثواب ملے گا۔
36 کو 10 سے ضرب دیں تو 336 بن گئے، 360، تو 360 اور 65 دن پورے سال میں، تو پورے سال کی عبادت یعنی روزے کے برابر اس کو ثواب مل گیا، جو 6 شوال کے ایک ساتھ رکھے یا الگ الگ کر کے رکھے، مگر اس مہینے کے اندر رکھے۔ یہ تو فضیلت پر بات ہو گئی، لیکن ہمارے شیخی و سندی حضرت مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دو ٹوک انداز میں کہا کرتے تھے کہ شوال کے 6 روزے کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ اگر محدثین میں جائیں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نظر آئیں گے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے، جنہوں نے اس حدیث کا سر دست انکار کیا ہے۔ اور اگر فقہا کے پاس جائیں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نظر آئیں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے، جنہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث متروک ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث مکروہ ہے۔ متاخرین کے علماء، بعد کے علماء نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن متقدمین جو قرون اولیٰ کے تابعین اور تبع تابعین ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، انہوں نے اس حدیث کو لیا نہیں، اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے صفحہ نمبر 256 کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے اہل علم مدینہ کے علماء کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ 6 شوال یعنی شوال کے 6 روزے وہ رکھے۔ حرمین شریفین بیت اللہ اور مسجد نبوی، مکہ اور مدینہ کے علماء کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ یہ روزہ 6 شوال 6 روزہ شوال کے وہ رکھے، میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ فتح القدیر کے اندر آپ دیکھ لیں، علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تحتاوی کے اندر لکھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے شیخ حضرت شیخی و سندی حضرت مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب، جن کے پاس دلائل کے انبار ہیں، انہوں نے منع کیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ بعض فقہا نے اس کو منہی عنہ روزے کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی ان دنوں میں جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، جیسے عید کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، فرمایا اسی طرح اس 6 شوال کے روزہ رکھنے کو بھی انہوں نے منع لکھا ہے۔ باقی عوام کی بات ہے، علماء ہمارے شیخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ روزہ رکھنا سنت موقدہ تو نہیں ہے، اگر تم کہ تو مستحب ہے تو دیگر جگہ میں بدعت اور مکروہ بھی لکھا ہے، اور 2 چیز جب جمع ہو جائے مستحب اور مکروہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف حلال کا مسئلہ آ رہا ہے، ایک طرف حرام کا مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ حرام کو ترجیح دو گے۔ مثلا ایک دودھ کا پیالہ ہے یا بالٹی ہے، اس دودھ میں اگر مود مل جائے 2 قطرے ہی صحیح، لیکن آپ اس کو ترجیح دو گے کہ اس میں مود شامل ہو گیا ہے، شربت میں شراب مل گئی ہے، اب اس کو نہیں پینا۔ اب کوئی کہے کہ بھئی 1 گلاس شراب ملی ہے، جبکہ اس میں 20 جگ جو ہے اس میں تو شربت ہے، ہم شربت کو ترجیح دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو شریعت وہاں کہتی ہے جب فعل اور قول کا تضاد آئے تو قول کو لیا جائے گا، جب حلال اور حرام جمع ہو جائے تو حرام کو لیا جائے گا، پھر مستحب اور مکروہ اور بدعات شامل ہو جائے تو وہاں مکروہ کو ترجیح دی جائے گی، یعنی روزہ نہ رکھا جائے بہتر ہے، آپ اور دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ تو شوال کے روزے کی حقیقت میں نے دونوں روایت سامنے رکھ دی، اب عوام کے اوپر ہے، اور عوام بھی کیا رکھے گی۔ 6 رمضان مبارک کے جو فرض روزے ہیں 30 روزے، ان میں بھی 6-5 روزہ رکھ کر وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں، پھر یہ نفلی روزہ اور یہ مسنون روزہ جو متاخرین علماء کے نزدیک ہے، وہ روزہ پھر یہ کہاں رکھیں گے۔ بار کے شوال المکرم کی بڑی فضیلت، ان فضیلتوں میں ایک فضیلت فرمائے، اس مہینے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اور نکاح کے بعد چند عرصے بعد رخصتی، یہ دونوں عمل جو آئے ہیں یہ شوال المکرم کے مہینے میں، یعنی شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے میری شادی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی،
اور اسی شوال کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رخصتی ہوئی ہے، تو شوال کے مہینے میں، اور وہ دعا دیا کرتی تھی اللہ مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اس مہینے کو پسند کرے اور اس مہینے کے اندر ان میں خیر و برکتیں نازل فرمائے، چونکہ زمانہ جاہلیت ابھی گزرا ہے، اور جاہلیت کے دور میں ایسا تھا کہ شوال کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس میں مختلف قسم کے توہمات کو لوگ لیتے تھے، خیالات کو لوگ لیتے تھے، اور یہاں تک کہا کرتے تھے کہ شوال کے مہینے میں اگر نکاح ہو جائے تو اس نکاح میں نباہ نہیں ہے، اس نکاح میں نباہ نہیں ہے، طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ شوال کے علاوہ جو مہینوں میں لوگ کر رہے ہیں تو وہاں کیا طلاقیں نہیں پڑ رہی؟ اور طلاق کا پڑھنا کوئی برا بھی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ ایک خاندان، ایک کنبہ، ایک برادری، ایک رشتہ اور تعلق اور واسطہ ختم ہو جاتا ہے طلاق کے ذریعے۔ لیکن جہاں اس کے نقصانات ہیں وہاں فائدے بھی ہیں، چھری سے جہاں نقصان ہو رہا ہے وہاں فائدہ بھی ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے طلاق کا نقصان تو وہیں ہوگا جہاں بلا عذر ہو اور ظلم اور جبر پر طلاق دی جائے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے طلاق دی جائے تو وہ تو ظلم ہے، وہ تو نقصان ہے، وہ خسارہ ہے۔ کسی کی بیٹی لے کر آئے اور طلاق دے دی، اس کی عزت پر حرف آیا، داؤ لگ گیا۔ اگر بچے ہیں تو بچے اب کس کھاتے پہ جائیں گے؟ ان کے ساتھ ماں کا تعلق یا باپ کا تعلق، کسی نہ کسی کا تعلق تو ٹوٹ رہا ہے اور کٹ رہا ہے، اسی لیے طلاق منحوس ہے۔ لیکن یہ بعض اوقات فائدہ مند بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ایسے گھرانے جہاں میں 6 سال تک جھگڑے چل رہے ہیں، فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مار پیٹ ہے، 4 سال سے 2 سال تک یہ اتنی نفرت آ گئی کہ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے، پکے ہوئے کھانے، وہ کھانے کو تیار نہیں ہے، اتنی نفرت آ گئی ہے۔ اب تو شریعت کا حکم ہے نا کہ اب اس گھر کو کسی طرح علیحدگی اختیار کر لی جائے تاکہ ان کی زندگی اجیرن نہ بنے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے قرآن کریم کے اندر، ایک صحابی ہے جن کا نام زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ واحد صحابی ہے۔ جب آپ سے کوئی سوال کرے بتاؤ قرآن کریم میں کس صحابی کا نام آیا ہے، صرف نام، فضیلتیں تو بہت ہے صحابہ کرام کے، صرف نام کا ذکر کہا ہے تو آپ کہیں گے زید، فلما قضا زید منہا وطرا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زید کا نام لیا ہے، زید بن حارثہ، جو نبی علیہ السلام کے متبنہ تھے، منہ بولا بیٹا تھے، اور انہوں نے شادی کی تھی کئی جن کا نام زینب بنت جہش، اور وہ پھوپھی ذات بہن تھی، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ان کی نااتفاقیہ ہوئی تو طلاق ہو گئی، معاملہ گڑبڑ ہوا، ان کی طلاقیں ہو گئی، آپس میں ختم کر دیے معاملات۔ لیکن چند عرصے بعد، عدت کے بعد، پھر اس زینب بنت جہش کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ان کو ہو گیا، ایک گھر سے اگر نکل گئی، لیکن دوسری طرف امام الانبیاء جن کے نکاح پہ آئے تو قرآن کریم کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی بہت اعلیٰ عرفہ کامل مکمل نبی ہے، مومنوں تمہارے پر حق ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے زیادہ، اپنی جانوں سے زیادہ اس نبی کا احترام کرو، اگر جان کا مسئلہ آئے تو جان بھی دے دو، نبی پر قربان ہو جاؤ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول میں موت بھی قبول ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں، نبی کے حرم میں آنے والی، نبی کی عزت اور لباس بننے والی، نبی کی آبرو میں داخل ہونے والی وہ خواتین امت کی مائیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، کیسے خوش نصیب لوگ ہیں، یہ بیٹی ایک طرف صدیق کی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صدیق بھی آج بیٹی کو ماں کہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بذریعہ خواب، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تصویر دکھائی ہے، اور وہ ڈیجیٹل تصویر، ہاتھوں میں لی ہوئی تصویر،
اب وہ تصویر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دکھلائے کہ اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ تصویر وہ حرام ہے جو آپ کے ہاتھ پہ اور جیب میں، موبائل والی تصویر حرام نہیں ہے قطعی طور پر، قطعی وہ جو قرآن و حدیث سے جو ثابت ہو، قرآن و حدیث کے حکم سے جو ثابت ہو۔ موبائل کی تصویر وہ قطعی حرام نہیں ہے، وہ بامر مجبوری ہے، جہاں دین کا فائدہ ہو وہ ضروری ہے۔ اب آپ شناختی کارڈ بنوا رہے، تصویر کھنچوا رہے، اگر ہم آپ سے کہیں یہ تو حرام ہے، یہ موبائل کی تصویر حرام نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جو جیب میں شناختی کارڈ، پاسپورٹ کی تصویر وہ حرام ہے۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تصویر کھنچوا رہے ہیں، اب ہم کہیں کہ بھائی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن تصویر پیچھے حرام کام کر کے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی جماعت پہ اگر چل رہا ہے، 4 مہینہ باہر 7 ماہ کی جماعت جا رہی ہے، وہ کام تو مستحب ہے، لیکن پیچھے اگر دیکھیں بھائی پاسپورٹ ہے، تصویر بنا کر آپ جا رہے ہیں اور ایک حرام کام کے لیے، ایک مستحب کام کے لیے ایک پیچھے حرام کام کر کے جا رہے ہیں، یہ تو کوئی عقل بھی اجازت نہ دے۔ لیکن وہ بامر مجبوری ہے کہ آپ حکومت وقت کے اس قانون کو فالو کرتے ہوئے، اور ہمارے بڑے بڑے اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیے اسی وجہ سے کہ وہ تصویر کھنچوانی پڑے گی، ایک حرام کے مرتکب ہوں گے اس وجہ سے۔ تو باہر تصویر جو ہاتھ سے بنے، زمانہ جاہلیت میں لوگ ہاتھوں سے تصویریں بناتے تھے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہیں، تصویر بنانے والے، ہاتھوں سے بنانے والے، یا آج کل کے زمانے پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو باہر نکالتے ہیں جس کو ڈیجیٹل کیمرہ کہتے ہیں، کہ وہ تصویر جو آپ کے ہاتھ پہ آ جائے بنے بنائی تصویر ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو تصویر ہے موبائل کے ذریعے وہ ایک شعائیں ہیں، وہ ایک شعائیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشعار کے بارے میں پوچھا گیا کہ اشعار جو ہے وہ جائز ہے کہنا یا نہیں؟ قرآن کریم میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی اگر وہ شعر دین کے مطابق ہو تو جائز ہے، اگر وہ شعر دین اسلام کے خلاف ہو تو فرمائے وہ اشعار جائز نہیں ہے۔ دین کے لیے کام ہو تو وہ ویڈیو جائز ہے، لیکن بے دینی ہو، شرانگیزی ہو اور دنیا کے لیے اگر وہ تصویریں بنے تو وہ فتنہ اور فساد ہے۔ لوگ شادیوں میں ویڈیو بناتے ہیں اور پھر دلیل دیتے ہیں علماء بھی تو ویڈیو بناتے ہیں۔ بھائی علماء کی ویڈیو سے دین کو اوپر کرنا ہے، دین کو فائدہ پہنچانا ہے، اور دنیا داروں کو، دینداروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور آپ کی اس ویڈیو سے کیا ہوگا؟ جو آپ نے شادی بیاہ میں ویڈیو بنائی ہے اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اگر دیکھا جائے تو دین کا تو ویسے ہی نقصان ہے کہ ہم بے دینیاں پھیلا رہے، فحاشی اور عریانی اس کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی نقصان ہے۔ کئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں جو باقاعدہ ویڈیو بنی ہے لیکن وہ ویڈیو قبل از وقت کسی اور نے وہ سیڈیز اور وہ ویڈیو اپنے پاس لے لی ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے غلط ہاتھوں میں لگنے کی وجہ سے وہ وائرل ہو گئی ہے۔ اب گھر کی فیملی ہے، گھر کے افراد ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی تصویر، ان کی ویڈیو اب اس انداز میں کسی اور کے پاس چلی گئی، وہ سی ڈی باقاعدہ گم ہو گئی ہے۔ اب یہ دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ان کی عزت داؤں میں لگ رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ شعر جو دین کو فائدہ پہنچے، دین کے مطابق ہو، وہ شعر کہنا جائز ہے، لیکن وہ شعر جو دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، فرمایا اس سے اجتناب ہو۔ اسی طرح ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ ویڈیو اگر دین کے مطابق ہے تو حتی الامکان اس کی جواز ہے، لیکن اگر دین کے خلاف ہے، اب ایک شخص نے یہی پوچھ لیا تھا کہ ویڈیو دیکھنا کیسا ہے؟ ہم نے کہا جائز ہے، کہا ڈرامے وغیرہ، ہم نے کہا ناجائز ہے۔ ویڈیو دیکھنا بھی جائز ہے اور نہ دیکھنا بھی جائز ہے، حرام ہے۔ اس نے کہا جائز اور حرام، ہم نے کہا علماء کو سن لو، مولانا طارق جمیل صاحب کو سن لو آپ ویڈیو میں، مولانا الیاس گھمن صاحب کو سن لو، مفتی ظفر علی خان صاحب کو سن لو، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو سن لو، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سن لو، یہ ثواب ملے گا آپ کو۔ لیکن اگر اس کے ذریعے آپ دوسری ویڈیو دیکھ رہے ہو، ڈرامے، فلمیں اور فحاشی اور یعنی پوسٹ اور ویڈیو، تو یقیناً اس پہ گناہ ملے گا۔ ایک ہی چوری ہے، آپ انسان کو مارو گے گناہ ملے گا، اسی سے قربانی کا دن آ رہا ہے، جانور کو ماریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، عبادت ہے، کار خیر ہے، پہلا خون زمین پر گرتا اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے۔
تو یہ شوال کے مہینے کے اندر حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی علیہ السلام سے میرا نکاح ہوا، اور اس شوال کے مہینے میں ہی لوگ زمانہ جاہلیت میں منحوس سمجھا کرتے تھے، اس رسم کو توڑنے کے لیے اور اس رسم کی نفی کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان خواتین کو ترغیب دے رہی ہے، اس مہینے کو پسند کرو، نکاح اور شادی اور رخصتی کوشش کرو شوال کے مہینے کے اندر۔ صحیح مسلم حدیث میں باقاعدہ یہ حدیث ذکر ہے۔ تو توہمات کا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بعض نکاح پڑھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی اب تو چاند کی تاریخ چینج ہو گئی ہے، مولوی صاحب نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ بھئی چاند کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ وہ دلہا دلہن والے دونوں گھر والے جانبین طرفین دونوں بیٹھ کر ایک تاریخ جو ان کو آسان معلوم ہو وہ تاریخ تب ایک فٹ کر لیں اور اس کے مطابق نکاح و شادی ہو، کوئی منع نہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر نہ مہینہ کوئی منحوس ہے شادی کے لیے، نہ ہفتہ کوئی منحوس، نہ دن کوئی منحوس، نہ رات کوئی منحوس، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے کہ شادی کے لیے ہم کہیں کہ بھئی چاند کی تاریخ تو چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، آپ نکاح کر سکتے یا نہیں۔ یہ اپنے خیالات ہیں، یہ اپنے توہمات ہیں، یہ اپنے وصافی سے شریعت اسلامیہ کا کوئی طرز عمل اور تصور اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ شریعت یہی کہتی ہے آپ جس مہینے میں کر لیں، جس ہفتہ کر لیں، جس دن اور رات کر لیں تو نکاح شرعی طور پر منعقد ہو جائے گا۔ اس چاند کی تاریخ کی پابندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے خواتین سے جو دلہن بننے والی ان سے گھر کے لوگ جو ہے پوچھ لیا کریں کہ بھئی آپ کے وہ مخصوص ایام ماہواری کے ایام مینسز کے ایام شروع تو نہیں ہو رہے، وہ ان سے جو الیگ سلیگ ہونے والے ہیں وہ ان سے پوچھ لیا جائے۔ ایسا نہ ہو رخصتی کے دن ہو اور اس وقت ہو شادی کے دن ہو، جس دن نکاح اور رخصتی ہو اسی دن جو ہے اس کے مینسز کے ایام شروع ہو جائے، تو شوہر جو آئے گا وہ ایک ناگواری محسوس کرے گا، کراہیت محسوس کرے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے پوچھ لیا جائے، لیکن یہ ہندوانہ رسم اور ہندوانہ کلچر اور ہندوانی سوچ اس کو ہم بالکل دل و دماغ سے نکال دیں۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں بیانات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی وجاہت رکھتے ہیں، چودراہٹ رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ ایسا پوچھتے ہیں کہ الامان والحفیظ کہ چاند کی تاریخ چینج ہو گئی، نکاح ہوگا یا نہیں؟ نکاح کا چاند کی تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ نکاح کا چاند کی تاریخ سے کیا واسطہ اور رابطہ ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اور رخصتی وہ شوال المکرم کے مہینے میں ہوا۔ یہ شوال کے مہینے میں اتنی فضیلت ہے۔ اب ہم اتنی باتیں دیکھ کر آئے ہیں اور اتنی باتیں میں اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتا، مجھے جو اللہ فائدہ دے گا وہ دے رہا ہے، ورنہ پورے کالونی میں آپ گھوم جائیں بس چھٹی 2 رکعت پڑھی چھٹی، ہمیں گھر عزیز نہیں ہے، ہمیں آرام عزیز نہیں ہے۔ اب ہمارا لمبا ایک سفر ہے، وہ ساری چیزیں ہم چھوڑ کر یہاں اسی لیے بیٹھیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ علم اور عمل کا ایک جذبہ پیدا کرے اور ہمارے علاقے کے اندر بھی ایسے جذبہ اور علم اور عمل کا ایک جذبہ پیدا ہو، ورنہ ہم بھی 2 رکعت پڑھائیں اور چلے جائیں گھروں میں آرام کریں جس طرح اور لوگ آرام کر رہے ہیں، اور ان مسجدوں کو تلاش کریں جہاں بس صرف نماز جمعہ ہو، نہ دعا ہو، نہ خطبہ ہو، نہ بیان ہو، نہ تقریر ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس نکل جائے۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن ہمارا یہی جذبہ ہے روز اول سے، کوئی ہم یہاں چندہ اور بھیک مانگنے کے لیے نہیں بیٹھے، روز اول سے یہی درد اور غم لے کر بیٹھیں کہ کسی طرح اللہ میرے دل کے اس کٹوری کو بھی علم و عمل کے جذبے سے بھر دے، اور آنے والے جو مہمان ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ عقائد کو، اعمال کو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو کما حق کو بھر دے۔ اتنے شوال کے باتیں لے کر یہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ شوال المکرم کے مہینے میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے کیا کیا واقعات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب طائف کا سفر کیا تو اسی شوال کے مہینے میں وہاں بڑے بڑے وڈیرے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، چاہتے تھے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں تاکہ ان کے ماتحت جو لوگ ہیں، افراد ہیں، اور ان کے ماتحت میں جو گھومنے والے افراد ہیں، وہ قبیلے کے سردار جب مسلمان ہو جائیں گے تو وہ لوگ خود بخود مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ قبیلے کے ایسے افرادوں پر نبی علیہ السلام طائف کی وادیوں میں گئے اور ان پر محنت کی، لیکن انہوں نے بات سننا گوارا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے ایسے بدماش اور بدخماش اوباش قسم کے لڑکوں کو لگایا جنہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، گستاخانہ الفاظ کہیں، نازیبہ جملہ کہیں،
اور کہا کہ تم نبی بنے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ملتا نہیں، اللہ تمہارے علاوہ اور کوئی ملا نہیں کہ کسی اور کو سردار بنا۔ یہاں تک ایک نے کہا کہ اگر تم نبی واقعی ہو ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے اور اتنا لہو بہا نبی علیہ السلام، پتھر نبی علیہ السلام کے پڑے کے پاؤں مبارک سوج گئے اور لہو سے تر ہو گئے۔ وہ نرم نرم پاؤں اور نرم نرم تلوے جس کو صدیق بھی کبھی مسا کرتے گئے، نبی علیہ السلام کو کندھے پر سوار کیا ابو بکر صدیق نے۔ وہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک جو کبھی مکہ میں پڑے تو مکہ منورہ بن جائے، کبھی مکہ پڑے تو مکہ مکرمہ بن جائے، مدینے پر پڑے تو مدینہ منورہ بن جائے، اور یہی قدم کے ساتھ نبی علیہ السلام عرش معلیٰ کو چھو کر آئے۔ آج اسی قدم مبارک پر نبی علیہ السلام کے خون سے تر بتر ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے، اللہ یہ کن بیگانوں کے حوالے مجھے آپ نے کر دیا ہے، یہ تو بات سننے کو تیار نہیں، مجھے جانتے تک نہیں ہے۔ فرشتہ بھیج دیا اللہ نے، ہوا کا فرشتہ، 2 پہاڑوں کو ملا دوں، یہاں تک فرشتے نے کہا کہ طائف کی وادیاں کچل جائے درمیان میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ شاید کہ ان میں ایسے لوگ افراد آ جائیں جو دین اسلام کا درد رکھنے والے ہیں، کلمہ اسلام اور کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں۔ پھر ہوا طائف میں ایسے نوجوان پیدا ہوئے جس کا نام محمد بن قاسم الثقفی ہے، 17 سالہ سپہ سالار، لیکن دین اسلام کا ایسا جذبہ تھا جہاں چند سپاہی کو لے کر جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرماتے تھے۔ یہاں سے قافلہ گزر رہا تھا ملتان کی سرزمین سے، اور سمندر سے ہوتا ہوا یہاں پر راجہ داہر کی حکومت تھی، اور اس نے مسلمان عرب عورتوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا میں ان کو کنیز باندیاں بناؤں گا۔ کسی طرح عرب عورت نے کسی نے خط لکھ کر مسلمان حکمران حجاج بن یوسف کو اس وقت بھیجا، اور حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم انسان تھا جس نے لاکھوں مسلمانوں جن میں تابعین بھی شامل تھے ان کو شہید کروایا تھا۔ لیکن وہ مسلمانوں کا اتنا جذبہ رکھتا تھا، جب اس کے پاس خط پہنچا وہ کرسی میں بیٹھا ہوا تھا، خط پڑھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور کرسی کے آس پاس چکر لگانے لگا اور کہا کہ میرے اوپر تو کھانا پینا حرام ہے جب تک میں اس بہن کی آواز پر لبیک نہ کہوں۔ اس بہن نے یہی لکھا تھا کہ کیا مسلمان حکمران غفلت میں پڑ گئے، ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی کہ راجہ داہر نے ہماری کشتی کو یرغمال بنایا اور ہمیں کنیز بنانے کے چکر میں ہمیں انہوں نے گرفتار کیا ہے، کوئی ہے ہماری آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ اسی وقت حجاج بن یوسف نے کہا بہن میں حاضر ہوں، لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، اور اپنے بھتیجے کو بلایا محمد بن قاسم الثقفی کو، اور چند نوجوانوں کے ساتھ اس کو بھیجا۔ راجہ داہر کی حکومت کو انہوں نے تخت و تاراج کیا ہے۔ ایسے مسلمان حکمران اس وقت تھے، ظالم اور خونخوار درندہ اپنی جگہ تھا، لیکن مسلمانوں کے جذبے سے ایسا سرشار تھے۔ آج 56 کے قریب اسلامی ملک ہے، 56 کے قریب، سارے غلامیت کی توق میں ڈلے ہوئے ہیں اور امریکہ کی جوتی چاٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا خوف، امریکہ کے ڈالر کے پیچھے اپنی موت کو سامنے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک مسلم حکمران کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کے فوجوں کا سردار خاموش ہے۔ خالی ٹینک کس کام آئے گا؟ یہ میزائل، گوریلا میزائل آپ کے کس کام آئے گا؟ یہ ایٹم بم آپ نے اپنے قبر کے لیے رکھا ہے؟ یہ 2 درجن کے حساب سے یہاں پہ ستارے سجانے والے اور ستارہ گاڑنے والے، یہ کس کام آئیں گے آپ کے؟ آپ غلامیت کی توق میں پڑ گئے ہو۔ وہ صحابہ کی تاریخ دیکھو، صحابہ کی تاریخ، وہ کسی سے خوف کھانے والے لوگ نہیں تھے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی جنہوں نے مہمان نوازی کی تھی، مدینہ منورہ نبی علیہ السلام پہنچے تھے، ہر شخص چاہتا تھا میرے گھر نبی علیہ السلام آئے، میں مہمان نوازی کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اونٹنی جہاں جا کر رکے گی اس کے گھر میں ہم پڑاؤ ڈالیں گے، مہمان بنیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا یہ اونٹنی جس کے گھر پہ جا کر رکی، اسی صحابی کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ بڑے احترام کے ساتھ ملا کرتے تھے ابو ایوب انصاری کے ساتھ۔ ایک وقت جب غزوہ میں جا رہے تھے قسطنطنیہ کے راستے پہ اور جہاد کے موقع پہ، بڑھاپا تھا، کمزوری تھی،
بیمار تھے لیکن جہاد کے مرحلے پہ جا رہے تھے اور وصیت کی تھی میں جب مر جاؤں تو مجھے وہیں نہیں دفنانا جہاں میں مر جاؤں، بلکہ میری لاش کو چلاتے رہنا، میری لاش کو چلاتے رہنا۔ میں اللہ سے کہہ سکوں اللہ زندگی دی تھی، طاقت دی تھی، تیرے راستے پر استعمال کی تھی، لیکن آج جان چلی گئی، جسم ساقط پڑ گیا، لیکن پھر بھی تیرے راستے پہ میرا جسم چل رہا تھا، میں اللہ کو کہہ سکوں۔ صحابہ نے جب آگے پہنچے قسطنطنیہ کے ساحل پہ ان کی تدفین کی، اور یورپ پادری اس وقت اس کا امریکہ، اس نے کہا کہ اپنے اس مسلمان صحابی کی قبر کھودو، یہاں سے لے جاؤ، ورنہ پھر اس کی ہم لاش باہر نکالیں گے اور پرزہ کر کے ہم ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں بہا دیں گے۔ امیر جیش نے اس وقت صرف ایک ہی جملہ کہا تھا، اور کہا تھا اس کے پیغام پہنچا دو، پھر پوری دنیا کی پادریوں کی قبروں سے ہم پادریوں کو باہر نکالیں گے اور ان کو جلائیں گے، ان کی راکھ بنا کے ہم ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، نالوں پہ بہا دیں گے، پھر کچھ کر سکتا ہے تو کر لو۔ یہ آواز پہنچنی تھی۔ اس وقت یورپ پادری کہنے لگا ہم نے مذاق کیا تھا، ہم نے مذاق کیا تھا، ہم ان سے کہتے کچھ نہ کرو، صرف ایک دھمکی تو دو، آگے بڑھو تو صحیح۔ مذمت کس کا معنی؟ مذمت ہمارا معنی، ہم یہاں بیٹھ کر مذمت کر سکتے ہیں، دو بات کہہ سکتے ہیں، لیکن تمہارا کام، تمہارے کو اللہ نے طاقت دی ہے، اختیارات دیے ہیں، سلطنت دی ہے، ایٹمی دھماکہ تمہارے پاس ہے، خالی ٹینک تمہارے پاس ہے، گوریلا میزائل تمہارے پاس ہے، آگے مرمت کرو۔ مذمت ہم جیسوں کا کام ہے، ہم یہاں بیٹھ کر صرف مذمتی بات کر سکتے ہیں، ایمانی حرارت کی بات کر سکتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہ لے، تمہاری آنکھوں کے سامنے لاکھوں کے قریب فلسطینی مسلمان میزائل کی زد میں آئے ہیں اور ان کو یلغار ہونا پڑا، جام شہادت نوش کرنا پڑا، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ قبلہ اول ہے مسلمانوں۔ مکہ سے مدینہ نبی علیہ السلام پہنچے تھے، 17 مہینہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی اور پڑھائی تھی، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ سرزمین انبیاء، 500 سے زائد انبیاء کی قبریں ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہاں قبر ہے، داؤد علیہ السلام کی قبر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خیمہ لگاتے تھے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ خیمہ لگتا تھا ان کا۔ آج وہ سرزمین انبیاء پر یلغار کر رہے ہیں، اگر ان کی اتنی محبت ہوتی تو کبھی بھی یلغار نہ کرتے۔ ہمارے مسلمان ایسے پروفیسر بنے ہوئے، لیکچرار بنے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو قابض بنے ہوئے۔ مسلمان قابض نہیں، مسلمان فاتح ہیں، مسلمان فاتح ہیں۔ یہ اسرائیل تو آج آئے، 1906 کے بعد آئے، مسلمان تو پہلے دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس سے پیچھے چلے تو حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، انہی کے نقش قدم پر پھر صحابہ تھے۔ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، ہم فاتح ہیں، قابض نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو صرف تاریخ کا ہیکل کی باتیں سن کر اور پڑھ کر بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیت المقدس پر ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم فاتح ہیں، قابض نہیں ہیں، ہم فاتح ہیں، ہم نے فتح کیا بیت المقدس کو، ان ناہنجاروں سے ہم نے چھڑایا تھا بیت المقدس کو۔ تو یہ شوال المکرم کے مہینے میں طائف جیسا واقعہ پیش آیا، اور نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میرے کو آپ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ شوال المکرم کے مہینے میں کئی تاریخی حوالے سے یہ باتیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نماز کا ایک اہم مسئلہ بعض حضرات نے کہا، اس کو اگر لاؤڈ اسپیکر پہ بھی بیان کر دیا جائے، چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ایک طریقہ ہمارے کو آنا چاہیے۔ وہ کیا؟ 2 رکعت سنت ہو، یا 2 رکعت نفل ہو، یا 2 رکعت فرض ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے ایک ہی تفصیل ہے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 2 رکعت فرض۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ کہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر سبحانک اللہم سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ بعض ثنا بھی کہتے ہیں، ثنا کا لفظ نہ کہیں، وہ اردو لفظ ہے، عربی لفظ سے شروع کرنا ہے، وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور اس کے بعد اعوذ باللہ پوری پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ الحمد شریف پوری پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اب الحمد کے بعد جو سورت سے پہلے بسم اللہ آپ پڑھ لیں، یہ مستحب لکھا ہے، مستحسن لکھا ہے، افضل لکھا ہے، ثواب لکھا ہے، لیکن نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ملے گا۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ یہ پڑھ لیں، یہ سنت ہے، اور سنت کو چھوڑنے سے نماز کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔
سورت سے پہلے اگر بسم اللہ چھوڑ دیں گے تو ثواب میں کمی نہیں آئے گی، وہ آپ پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں تو پوری نماز ہو جائے گی بلا کراہیت۔ تو ترتیب یوں ہے کہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، سورت، اور اس کے بعد رکوع ہے، رکوع میں سبحان رب العظیم، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے کھڑا ہو کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں، پھر رکوع، سجدہ، اتحیات کے بعد درود شریف، دوسری بات کی دعا پڑھ کے پھر سلام پھیر دیں۔ یہ 2 رکعت چاہے آپ سنت پڑھ لیں، چاہے نفل پڑھ لیں، چاہے یا فرض پڑھ رہے ہیں، یا اسی طرح مرد نماز پڑھ لیں یا گھر پہ خواتین پڑھ لیں، ایک جیسا ہے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت سنت اور 4 رکعت نفل، اس کی بھی ترتیب یہی ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہوں گے سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورت، پھر رکوع، سجدہ۔ دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پوری پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورت، پھر رکوع، سجدہ، اتحیات میں اتحیات پوری پڑھنی ہے، اتحیات للہ والصلوات عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے آپ نے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پوری پڑھنی ہے، پھر الحمد کے بعد بسم اللہ اور سورت، پھر تیسری رکعت میں جب چوتھی رکعت میں آپ نے کھڑے ہونا ہے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورت، پھر رکوع، سجدہ، اتحیات درود شریف، دوسری بات کی دعا، سلام پھیر دیں۔ یہ 4 رکعت سنت اور 4 رکعت نفل ایک ہی طریقہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، سجدہ سہو اگر نماز کے اندر ہے تو سجدہ سہو ضروری ہوگا۔ تو بسم اللہ سے متعلق بعض پوچھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، یا سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو دونوں کی تفصیل ہو گئی ہے کہ سورہ فاتحہ سے باہر سورت پہلے آپ سورہ بسم اللہ پڑھ لیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، اگر پڑھتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ترک سنت لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ 4 رکعت سنت ہے اور 4 رکعت نفل ہے۔ اب آ جائیں 4 رکعت فرض۔ اب اس میں مرد ہو یا عورت ایک ہی طریقہ ہے 4 رکعت فرض پڑھنے کا۔ بعض نے یہاں تک مسئلہ پوچھا تھا اور باقاعدہ 7 سال سے وہ نمازیں پڑھ رہی ہے، وہ کس طرح کے چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا رہے ہیں۔ تو فرض کے اندر یہ نہیں ہے، فرض کے اندر 2 رکعت شروع میں جو ہے یعنی ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، سورت، رکوع، سجدہ، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے بسم اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، سورت، پھر اس کے بعد آپ نے اتحیات میں جب بیٹھ جائیں گے صرف اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے فرض کی تیسری رکعت، یعنی ظہر میں آپ اپنی نماز پڑھ لیں، جماعت نکل گئی، عصر میں پڑھ لیں یا عشاء میں پڑھ لیں، تو اس میں صرف بسم اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، الحمد شریف پورا، سورت نہیں ملانی۔ اور چوتھی رکعت میں جب آپ نے کھڑا ہونا اس میں بھی بسم اللہ، الحمدللہ، سورت نہیں ملانی، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس کے بعد آپ نے رکوع، سجدہ، اتحیات، دوسری بات کی دعا پڑھ کے سلام پھیر دینا۔ یہ 4 رکعت فرض ہے چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن اگر مرد حضرات امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے جیسے شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے پتہ ہے آپ ڈائریکٹ شامل ہوئے ہیں اور امام ثنا ہی پڑھ رہا ہے تو آپ بھی سبحانک اللہم پڑھ لیں، لیکن اگر امام نے تلاوت شروع کر دی تو آپ کوشش کریں تلاوت سنیں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے سورت پڑھے گا تو صرف ان میں دھیان رہنا چاہیے، اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو ترجمے پر، ورنہ آیتوں پر کہ امام ابھی یہ تلاوت کر رہا ہے، اس کے بعد یہ آیت پڑھے گا، اس کے بعد یہ آیت پڑھے گا، ایک ذہن آیتوں میں رکھیں، امام کے پیچھے تلاوت نہیں ہے۔ حدیث قرآن میں آپ دیکھیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، فَاسْتَمِعُوا، کان کھول کر سنو، وَأَنصِتُوا، صرف سننا نہیں ہے، خاموش بھی رہنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تو قرآن ہے۔ حدیث میں آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، جس کا امام ہوگا تو امام کی قرات مقتدیوں کی قرات شمار ہوگی۔ تو وہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، نہ سورت پڑھنی۔ ہاں امام جیسے اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چل جائے، رکوع کی تسبیح پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا موقع ملے۔ جب امام کھڑے ہوگا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ نے ساتھ ساتھ کہنا ہے ربنا لک الحمد،
ہمارے شیخ نے فرمایا کہ امام کا جو وظیفہ ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی کا جو وظیفہ ہے وہ ربنا لک الحمد۔ مقتدی سمیع اللہ نہ کہے، ہاں اپنی نماز اگر پڑھ رہا ہے تو وہ تو سمیع اللہ بھی کہے گا، ساتھ ساتھ ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اس کے بعد رکوع سجدے میں چلا جائے گا تو امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے اور سجدے کی تسبیح پڑھے، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ ہے، پھر اس کے بعد امام کھڑا ہو، یعنی امام کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اتحیات میں جب امام بیٹھے گا تو اتحیات ہمیں بھی ساتھ ساتھ پڑھنی ہے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب بعض یہ بھی پوچھ لیتے اتحیات پوری پڑھنی ہے، بھائی جب ہم نے اتحیات کہہ دیا تو اتحیات پوری پڑھنی ہے۔ درود شریف ہے تو درود شریف پڑھنا ہے، اگر 4 رکعت میں آخری قاعدے میں بیٹھے ہیں تو درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور درود شریف کی بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے۔ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ بعض ایسے نانجار قسم کے، اللہ معاف کرے، جنہوں نے باقاعدہ مجھے کہا ہے کہ ہم فاروقیہ میں نماز پڑھتے، مفتی صاحب یا مولانا صاحب بیان کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہے، ہمیں نماز کے بارے میں نہیں بتلاتا۔ ہم باہر ملک تھے تو وہاں پہ نماز کے بارے میں بتلایا جاتا تھا۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو مسائل بھی ملیں گے، فضائل بھی ملیں گے۔ یہاں ایک پر بات نہیں ہوتی، ساری چیزوں پر بات ہوتی ہے، یہاں لطائف بھی ہے، واقعات بھی ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہے، پورے رمضان میں الحمدللہ ہر فجر نماز کے بعد درس ہوتا، بیان ہوتا، ایک دن بھی اس کو ہم نے نہیں دیکھا، ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ پورے 5 وقت نماز پڑھنے والا بندہ ہے، لیکن رمضانوں میں ایک نماز یہاں نہیں پڑھی، فجر کی نمازوں میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ۔ تو اب آپ بتائیں ہمارا قصور تو نہیں ہے؟ اللہ ہمیں نہیں گرفتار کرے گا انشاءاللہ، اتنے اللہ کی ذات سے ہمیں یقین ہے۔ تو ہماری بات ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، اور جن کو بھی نماز سے متعلق، عقائد سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ بلا جھجک، بلا خوف اور خطر وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز اور عبادات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔